بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے 8 ماہ سے اس امپورٹڈ حکومت نے گھڑی کا اور توشہ خانہ کا اتنا شور مچایا ہوا تھا اور ایسے پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور جو ہمارے دانشور ہیں، لفافے دانشور، وہ بھی ایسے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے، لیکن وہ اس کا بھی آج پول کھل گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ پر تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ 1947 سے لے کر آج تک کی توشہ خانہ کی تفصیلات پیش کی جائے، اور اس پر ٹانگیں کانپ گئی، بلکہ کانپے ٹانگ گئی، کیونکہ یہ اصل میں اب سارا کچھ کھلنا شروع ہونا تھا کہ کس کس نے کیا کچھ لیا اور کتنے پیسے دے کر لیا۔ یہ اب ساری تفصیلات سامنے آنی تھی۔ اس پر ان کی ٹانگیں کانپی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ معذرت کر لی اور کہا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں نا، جب ان پر باری آئے تو پھر دیکھیں یہ کیسے بھاگتے ہیں۔ عمران خان نے تو ساری چیزیں بتائیں، توشہ خانہ سے جو رسید تھی وہ بھی پیش کی، سارا کچھ۔ اب انہوں نے یہ جو چیزیں لی ہوئی ہیں یہ ڈکلیئر نہیں ہے اثاثوں میں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ نہلی کی طرف چلا جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، اور بچانے کے لیے اب یہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ کب تک بچیں گے؟ کب تک سسٹم ان کا ساتھ دے گا؟ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنا، چاہے یہ جو مرضی کر لیں۔ قوم کو روزانہ ان کا نقاب اترتا ہے، نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ ایک نئی چیز ان کی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ وہی بے شرمی اور ہٹ درمی پر ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے یہ پہلے کھڑے تھے، کیونکہ لوٹ مار جو کی ہے اس کا بتانا پڑے گا کہ توشہ خانہ باپ کا مال سمجھ کے جیسے یہ نہ ہونے کے برابر جو قیمتیں ادا کر کے لے کر گئے ہیں، یہ سارے ان کے بزرگوں کا بھی سارا کچھ کچا کٹا سامنے آئے گا، اور جو طاللہ تارڑ صاحب جو بڑا بڑھ کے آگے بیان دیتے ہیں، جو ان کے بھی بزرگوں نے لیا تھا جو کچھ، وہ بھی سامنے آئے گا۔ اس لیے یہ سب بھاگ رہے ہیں، زرداری مافیا بھی اور شریف مافیا بھی، یہ دونوں مافیاز بھاگیں گے اب ان سے۔ اب یہ کوشش کریں گے کہ اس پر عدالتی کارروائی نہ ہو، صرف بیانات کی حد تک کام کیا جائے، اور یہ یہی کریں گے۔ اور دوسری جانب فرزند زرداری، اس نے کشمیر کے ایشو پر بیان دیا۔ آپ دیکھیں فرزند زرداری آج کشمیر کے ایشو پر تو بول رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بولے، لیکن وہ کیسے کامیاب وزیر خارجہ ہیں؟ یہ ایک ناکام ترین وزیر خارجہ ہے۔ آپ کے ساتھ جتنے ممالک کے بارڈر لگتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، آپ کے چائنا ہے، آپ کے اس ٹائم کسی بھی ایک ملک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں جو تعلقات ہونے چاہیے۔ آج ہم سے سب ناراض ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی لہر وہ دوبارہ داخل ہو چکی ہے۔ اطلاعات ہیں جو بنو کینٹ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور یہ ایسے لگ رہا ہے یہ امپورٹڈ حکومت خود کروا رہی ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ اچانک دہشت گردی کی لہر کیسے آ گئی؟ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بہانہ بنایا جائے، اگر اسمبلیاں تعلیل ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ لیکن کب تک بھاگیں گے آپ کو گھسیٹ کر عمران خان رنگ میں لے کے آتا ہے، اور آپ بھاگ کر پھر رنگ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کی حالت بنی ہوئی ہے، اور قوم کو آپ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، ایک طرف دہشت گردی ہمارے ملک میں انٹر ہو چکی ہے، اور دوسری جانب معیشت جو ہے وہ ہماری نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور مسلسل جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینکس ہیں وہ ڈالر نہیں دے رہے، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلی جا رہی ہے۔ مہنگائی ہر روز نئے ریٹ، ہر روز اشیاء کورونوس جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اور فرزند زرداری جو ہے وہ اپنے ہنی مون پیریڈ سے واپس ہی نہیں آ رہے۔ فرزند زرداری جو ہیں یہ اصل میں اگلے وزیر اعظم کے لیے یہ ان کو متعارف کروایا گیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کروایا گیا، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فرزند زرداری جو ہے نا وہ کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جائے۔ بھائی آپ کیسے وزیر اعظم لوگوں کو اٹھا کر
اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے انہوں نے عمران خان کا متبادل پیش کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کیا پدی کا شوربہ کہ یہ مقابلہ کرے گا اب عمران خان کا، فرزند زرداری، جس کا بولنے کا بھی نہیں پتہ اور جس کی کارکردگی بھی صفر، اور جس نے ساری زندگی میں ایک دھیلے کا کام بھی نہیں کیا، اور جو اب وزارت خارجہ ملی ہے تو جناب پاکستان کا دورہ کرنے کبھی کبھی آتے ہیں۔ ملک کو انہوں نے آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اور عوام ہے کہ ان کو بددعائیں دے رہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرزند زرداری کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، سندھ میں جو سیلاب زدگان ہیں وہاں سے ابھی تک پانی نہیں نکل سکا، اور سردیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں اور وہاں پہ کوئی امداد نہیں۔ جو بیرونی امداد آئی یہ ہڑپ کر چکے ہیں اور اپنے وڈیروں کو دے چکے ہیں، غریب آدمی تک کوئی امداد نہیں پہنچ پا رہی۔ تو یہ کیسے چلے گا ملک؟ لیکن یہ فرزند زرداری کو وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہر ملک میں جا کے اپنا سی وی ڈراپ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اور دوسری جانب آپ نے توشہ خانہ کا بھی ڈراپ سین دیکھ لیا کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے ان کی کہ یہ توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں۔ بھئی کہ آپ کو کیا ڈر رہا ہے؟ 1947 سے لے کے اب تک جس نے بھی جو کچھ لیا ہے ساری تفصیلات فراہم کرے عدالت کو، اور قوم کو پتہ لگے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔